بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف، اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان نے آج عدالت لگائی اور کراچی سے متعلق اہم مقدمات کی سماعت کی ہے، اور اس سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی ہیں، آج بینچ میں کون کون سے دیگر اراکین تھے جج صاحبان میں شامل تھے، جو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج سینئر صحافی ہیں اسحاق تنولی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور ہائی کورٹ سندھ کی اسپیشلٹی رکھتے ہیں، اور اس سے پر جو ہے کہ ان کی بہت اچھی گرپ ہے۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ اٹینڈ کی ہے۔ آج کیا کیا معاملات زیر سماعت آئے اور کیا بات ہوئی، ہم ان سے جانیں گے۔ اسحاق بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا تفصیلات تھیں، کون کون سے مقدمات زیر سماعت آئے، اور اس پر کیا کیا جو ہے کہ ہوئے ہیں، آرڈرز جاری ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے انہوں نے اوتھ لیا چیف جسٹس آف پاکستان کا، تو یہ ان کا پہلا دورہ تھا کراچی کا باضابطہ طور پر، اور اس میں انہوں نے یہ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک وہ بیٹھیں گے۔ ان کے ساتھ دو جج اور ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس افغان صاحب، 3 رکنی ایک بینچ ہے۔ اس میں بیسیکلی جو آج 2-3 امپورٹنٹ ایشوز تھے جن کی ہیئرنگ ہوئی۔ نمبر 1، آج تو ایک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی 2005-6 میں، انہوں نے ایک اپیل فائل کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اچھا، تو وہ آج ٹیک اپ ہوئی۔ تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ یار یہ 10-12 سال سے یہ کیس پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر جو ابھی تو جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو گیا، تو کے ایم سی کے جو وکیل ہے وہ بار بار التوا مانگ رہا تھا، ایڈجسٹمنٹ مانگ رہا تھا۔ تو 10 سال سے یہ کیس پینڈنگ تھا، تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یار یہ جوڈیشری کو بلیم کیا جاتا ہے کہ جی آپ ڈیلے کرتے ہیں، ٹائملی ڈسپوزل نہیں ہوتا۔ تو اس پر پھر انہوں نے میئر کراچی پوچھا کہ جی کون ہیڈ کرتا ہے کے ایم سی کے، تو میئر کراچی کو بتایا گیا کہ جی میئر کراچی کے ایم سی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو بلایا گیا فوری طور پر، میئر کراچی پیش ہوئے مرتضیٰ وہاب۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جی وہ بیسیکلی کہ جو زمینوں کے معاملات ہیں وہ ہمارا کے ڈی اے کا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھتا ہے، کے ایم سی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا۔ تو پھر اس پہ جو کے ڈی اے کے جو ڈی جی تھے ان کو کورٹ نے پابند کیا، ایک تو وہ وکیل جو ہے نا وہ ریگولر بیسس پہ کورٹ میں پیش ہو، 26 تک ابھی سماعت ملتوی کی ہے، اسی سیشن میں وہ ٹیک اپ ہوگا۔ اور ڈی جی کو پابند کیا کہ وہ وکیل ہائر کریں یا کروائیں وکیل، اور نیکسٹ ہیئرنگ پر وہ کورٹ کو اسسٹ کریں تاکہ وہ یہ دیکھیں۔ بیسیکلی یہ کیس تھا، یہ کسی ایک ایس ٹی پلاٹ کے حوالے سے تھا، جو ایک سندھ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا۔ تو سندھ ہائی کورٹ میں وہ ڈیسائیڈ کر دیا، ادر سائڈ پرائیویٹ سائڈ پارٹی تھی، اس کے حق میں ڈیسائیڈ کر دیا تھا۔ تو کے ایم سی اس کے خلاف خود اپیل میں آئی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن پچھلے 14 سال سے وہ کیس پینڈنگ ہے، تو وہ اس میں کے ایم سی والی اس کو ڈیلنگ پریکٹس کر رہے تھے۔ ایک تو یہ میٹر تھا، دوسرا ایک امپورٹنٹ میٹر تھا یہ جو ہمارا چودھری خلیق الزمان روڈ ہے کلفٹن میں۔ جی جی۔ تو اس حوالے سے ایک شہری نے ایک پٹیشن کی تھی، اور شہری نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو چودھری خلیق الزمان روڈ ہے یہ کمرشلائزیشن، اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، حالانکہ قانونی تقاضوں کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا، اور اس کی کمرشلائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بیسیکلی ان کی جو گریونسز تھی وہ یہ تھی کہ جی وہاں پہ 22 منزلہ 23 منزلہ عمارتیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز وہاں پہ بن رہی ہیں۔ اچھا اچھا۔ اور اس سے جو عام لوگ ہیں یا جو شہری یا ریزیڈنٹ ہیں ان کو بڑی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے یہ سٹیٹس چیلنج کیا ہے کہ جی یہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے چودھری خلیق الزمان روڈ کی، اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ جو ملٹی سٹوری جو وہاں پہ سینٹرز بن رہے ہیں، ٹریڈ سینٹرز بن رہے ہیں، کمرشل سینٹرز بن رہے ہیں، تو بیسیکلی اس کے اوپر جو انتظامی معاملات میں بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں شہریوں کو بھی۔ جی بالکل، ایک تو مجھے مشکلات، اور دوسری ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ ہمارے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، پانی کے ایشوز ہیں، سیوریج کے ایشوز ہیں، گلیاں تنگ ہیں، اور دیگر بہت سارے ایسے سیوک ایشوز ہیں جو اگر آپ کی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو پہلی جو انلیگل کنسٹرکشن ہے، تو اس کے اوپر بڑے معاملات چلتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ انلیگل کنسٹرکشن یا انکروچمنٹ یا چائنا کٹنگ سے متعلق اس سے پہلے بھی ایک سابق سٹی ناظم ہمارے نعمت اللہ خان صاحب تھے کراچی کے، وہ مرحوم ہو چکے ہیں، تو ان کی بھی ایک پٹیشن زیر التوا تھی، اس سے متعلق کیا پیش رفت ہیں، کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی یہ نعمت اللہ خان صاحب کی جو پٹیشن 2010 میں غالباً انہوں نے فائل کی تھی، یہ جو کراچی کے جو ایس ٹی پلاٹ ہیں، جو رفائی پلاٹ ہیں، جو پارکس ہیں،
گراؤنڈز ہیں، تو اس کے اوپر قبضے کے حوالے سے تھی. یہ بڑا ایک فیمس کیس تھا، اس کو یہ بڑا چلا. جی جی. اور اس میں کورٹس نے، سپریم کورٹ نے بڑے اس پہ آرڈرز بھی کیے، اسپیشلی کہ جو نعمت اللہ خان صاحب کا جو کیس تھا اور اس کے ساتھ بہت ساری آف شوٹ کیسز ہیں. مطلب اس سے ریلیٹڈ بہت سارے شہری آئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سینکڑوں میں وہ تعداد چلی گئی. یہ ایک تو مین پٹیشن ہے نعمت اللہ خان صاحب کی، اور اس کے ساتھ جو آف شوٹ کیسز ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، جو مختلف کراچی کے علاقوں سے لوگوں نے پٹیشنیں کی ہیں، ایس ٹی پلاٹس کے حوالے سے، رفائی پلاٹس کے حوالے سے، ان کے اوپر قبضوں کے حوالے سے. تو ایون جو نالے ندی ہیں ان کے بھی قبضے کے حوالے سے. تو اس پہ سپریم کورٹ بڑی آرڈر کر چکی ہے، اور اسپیشلی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں اس کے اوپر ہیئرنگز ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا، اس میں ہم اٹینڈ بھی کرتے رہے ہیں وہ ہیئرنگز، تو 2019 20 پھر 21، اور کافی اس پہ انہوں نے آرڈرز کیے. پھر اس کے بعد اسپیشلی جب جسٹس گلزار چیف جسٹس پاکستان رہے عمر عطا بندیال صاحب سے پہلے، تو چونکہ وہ تھے بھی کراچی کے، تو ان کو ساری یہ بیسک چیزوں کا ان کو پتہ بھی تھا، وہ جانتے بھی تھے جو شہر کی جورسڈکشنز ہیں، جو وہاں کے ایریاز ہیں، جو ایس ٹی پلاٹس ہیں وغیرہ. تو جسٹس گلزار احمد صاحب کے دور میں بڑی اس میں پروگریس بھی ہوئی. تھوڑا کرٹیسزم بھی آیا جسٹس گلزار صاحب کے اوپر، نسلہ ٹاور کا انہوں نے اس میں آرڈر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے گجر نالے کا آرڈر کیا، محمود آباد نالے کا جو انکروچمنٹ ہے اس کا آرڈر کیا، اورنگی ٹاؤن نالے کا کیا. دو کہ اس میں جو تقریباً 9000 سے زیادہ فیملیز تھیں، جو ان کو ابھی بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے نا پراپرلی کمپنسیٹ نہیں کر پائی. وہ بیچارے ابھی خوار ہیں. حالانکہ سندھ گورنمنٹ کو 2021 میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان سب کی ری ایبلیٹیشن کریں اور ان کو کمپنسیشن دے، تو وہ پینڈنگ ہے. لیکن انٹرسٹنگلی جو سب ابو آل جو ہے یہ ساری چیزیں ان کے بعد جب آخری اس پہ ہیئرنگ ہوئی تھی، میرا خیال ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کے دور میں ہوئی تھی. اس کے بعد چیف جسٹس جب عمر عطا بندیال صاحب آئے، تو ان کے دور میں بھی یہ کیس نعمت اللہ خان صاحب والا، اس کے ساتھ جو سینکڑوں آف شوٹ کیسز ہیں وہ ٹیک اپ نہیں ہوئے تھرو آؤٹ دا ٹینیور آف جسٹس چیف جسٹس عمر عطا بندیال. اب اس کے بعد جب بندیال صاحب گئے تو ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی آلموسٹ کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو وہ کیس ابھی بھی ٹیک اپ نعمت اللہ خان صاحب والا اور جو آف شوٹ کیسز ہیں وہ ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئے. البتہ جو کمپنسیشن کے حوالے سے تھا، ایک اپلیکیشن تھی، کچھ جو متاثرین ہیں گجر نالہ یا اورنگی ٹاؤن نالہ کے جو متاثرین ہیں، تو وہ اس حوالے سے ایک اپلیکیشن ہے کمپنسیشن کے حوالے سے. البتہ وہ چلی گئے اس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کو چلا رہا ہے. اور سندھ گورنمنٹ کو ابھی لاسٹ آرڈر میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایک تو کمپنسیشن ان کو دیں، اور دوسرا ان کو جو میرا خیال ہے 9000 سے زائد فیملیز ہیں نا، تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کمپنسیٹ بھی کریں اور ان کو پلاٹس بھی دیں، اور پلاٹس کے اوپر جو ان کا جو کنسٹرکشن کاسٹ آتی ہے وہ بھی ایگریوڈ جو فیملیز ہیں ان کو دی جائے، تاکہ وہ اپنے مکانات وغیرہ بنا سکیں. اور چونکہ یہ کافی ڈیلے ہو چکا ہے، تو اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا بینچ کر رہا ہے. البتہ نعمت اللہ خان صاحب والی جو پٹیشن ہے، تو وہ پچھلے میرا خیال ہے آخری 2021 میں وہ ٹیک اپ ہوئی تھی، جب چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب تھے. بس تو اس کے بعد ابھی میرا خیال 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے، تو وہ کیس ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوا. جتنے بھی جو آرڈرز تھے، جو چیزیں تھیں، وہ ایز اٹ از وہ ابھی ہیں. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں وہ نعمت اللہ خان صاحب والا کیس لگتا ہے، یا پھر وہ بندیال صاحب والی پالیسی کے مطابق شاید وہ نہ لگے. تو یہ ہے صورتحال. بہت شکریہ اسحاق صاحب، بہت شکریہ. یہ اسحاق تنولی نے آج ہمیں اپنی قیمتی وقت میں سے نکال کر ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے، اور انہوں نے اپنی صورتحال جو انہوں نے کور کی ہے اس کو بھی اپنے زبانی یہاں پہ رکھا ہے. اور اہم معلومات ہیں، بہت زیادہ اہم معلومات ہیں جو آنے والے وقت میں ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس لیے ہمارے سے جڑی رہیے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، بر وقت مل سکے. اور کمنٹ باکس کے اندر آپ اپنے کمنٹس بھی کیجئے، اپنی قیمتی رائے بھی دیں کہ ہمارے پروگرامات آپ کو کس طرح سے لگ رہے ہیں، کس طرح سے اس میں ہم مزید بہتری لا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.